ابھی ہم ذرا ایک اہم معاملے کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی. نیب کے مجوزہ ترمیمی آرڈیننس کے معاملے میں اہم پیش رفتی ہوئی کہ جو سمری صدر مملکت کو ارسال کی گئی تھی اب اس سمری پہ کر دیے گئے ہیں دستخط اور باقاعدہ آرڈیننس جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور اس آرڈیننس کے مطابق نئے چیئرمین کی تقرری تک موجودہ چیئرمین کام جاری رکھیں گے اور چیئرمین نیب کی تعیناتی اپوزیشن اور وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد صدر مملکت خود کریں گے. اور کل جیسے ہم نے دیکھا بھی کہ فواد چودھری صاحب اور وزیر قانون فاروق نسیم صاحب جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کا بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ براہ راست اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کریں گے, اس حوالے سے جو فیسیلیٹیٹ کریں گے وہ صدر مملکت کریں گے. ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے جی ہم نے نہیں بات کرنی ہے اپوزیشن لیڈر سے, چینج کریں ان کو, چینج کریں جی. تو پھر ان کی جانب سے بھی یہ مطالبہ آیا ہے کہ آپ قائد ایوان کو چینج کریں, ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کو چینج کر لیتے ہیں. اچھا یہ ایک مطلب ایک بحث ہے, ایتھیکل بحث بھی ہے, مورل بحث بھی ہے, اس لیے کہ اگر اپوزیشن لیڈر کے اوپر اسی نیب کے محکمے میں کیسز ہوں تو یہ ایک کہا یہ جا رہا ہے, ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے ان بائسڈ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں. دوسرا جو اپوزیشن کا تاثر ہے وہ یہ ہے کہ اگر جس طرح سے ہمیں ان کے مطابق پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو ہم ایسے چیئرمین نیب پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں. اور قانونی ریکوائرمنٹ ہے, آئین کہتا ہے کہ جی ایک میننگ فل کنسلٹیشن اس حوالے سے ہونی چاہیے. لیکن یہ دیکھیں ابھی جو اب نیا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جی چیئرمین نیب کی تعیناتی اپوزیشن وزیر اعظم سے مشاورت کی بات کریں گے اور چیئرمین نیب کو مدت پوری ہونے پر مزید 4 سال کے لیے تعینات کیا جا سکے گا. لیکن اگر کہیں نہ کہیں ڈیڈ لاک آ جاتا ہے تو پھر جب تک نئے چیئرمین تعینات نہیں ہوتے تب تک جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں جن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو کافی زیادہ مسئلے مسائل ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. تو کل جیسے ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات اور وفاقی وزیر قانون انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی, جو کہا آپ کو سنواتے ہیں. نیب کی جو تعیناتی ہے وہ کریں گے صدر پاکستان آفٹر کنسلٹیشن وتھ بوتھ لیڈرز آف دی ہاؤس اینڈ اپوزیشن. یہ کنسلٹیشن پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب سے یا جو بھی لیڈر آف اپوزیشن ہوں گے ان سے اس طرح نہیں ہو رہی, بلکہ پریزیڈنٹ کنسلٹیشن فیسیلیٹیٹ وہ کریں گے دونوں سے. اگر کسی وجہ سے یہ کنسلٹیشن کنسنس اورینٹڈ نہیں ہوتی, فیل ہو جاتی, تو پھر ہوگا یہ کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی. جب تک نئے چیئرمین اپوائنٹ ان کو نہیں کیا جاتا تو پرانے چیئرمین کنٹینیو کریں گے. لفظ نان ایکسٹینڈیبل اس کو ڈیلیٹ کیا ہے اس میں سے, اور آئیڈیا یہ ہے سلیکشن کے لیے ایک بڑا پول ہو. پروسیکیوٹر جنرل کا جو رول ہے وہ بھرپور طریقے سے بڑھا رہے ہیں. پروسیکیوٹر جنرل وہ ایڈوائز کرے گا چیئرمین نیب کو کہ جی فلاں اب کیس ہے, اس کو آپ کنٹینیو کریں, فائل کریں, کنٹینیو کریں یا وڈرا کر لیں. اپوزیشن سے مشاورت یس, شہباز شریف سے مشاورت نو. اگر آپ کو شوق ہے شہباز شریف سے لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت کرانے کا, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بدل لیں اور آرام سے اپنی مشاورت کر لیں. کہ بڑا بےہودہ بات ہے کہ آپ چور سے پوچھ کے کہیں کہ جناب بتائیے آپ کا تھانے دار کون ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. تو جناب اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما تاج حیدر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. تاج حیدر صاحب سر بہت شکریہ ہمارے مارننگ شو میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو آرڈیننس کی کھچڑی پک گئی تھی, آرڈیننس جاری بھی کر دیا گیا ہے, تو جو اس کے اندر نکات ہیں آپ کا اس کے اوپر فرسٹ ٹیک کیا ہے سر؟ دیکھیے میں ایک عمومی بات کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ یہ روز ایک نیا فساد کھڑا کر دیتے ہیں کہ مسائل کو حل کرنے کے بجائے اور قانون کی پابندی کرنے کے بجائے یہ قانون کو بدلتے رہتے ہیں اور ایک روز نیا فساد جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ برے کاموں کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس سے ان کی کوئی شہرت میں مزید اضافہ نہیں ہوگا. اور کل بھی میں دیکھ رہا تھا, مطلب بکھر چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں کہ 2 وزراء بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پریس کانفرنس میں ایک آدمی ایک بات کر رہا ہے, دوسرا وزیر دوسری بات کر رہا ہے. تو اس طریقے سے حکومت تو نہیں چلتی نا. چیختے رہیں, چلاتے رہیں, بولتے رہیں, پتہ نہیں کام کرنے کا وقت کس وقت ملتا ہے انہیں, کام کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے. اچھا تو تاج حیدر صاحب یہ بتائیے گا, جیسے ابھی تو انہوں نے کل بھی بات کی اور بار بار وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اگر شہباز شریف صاحب میں تھوڑی بہت شرم ہے تو وہ خود کو اس عہدے سے الگ کر لیں, اور ساتھ میں انہوں نے اپوزیشن کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو, آگے بڑھے, تو آپ اپنا اپوزیشن لیڈر چینج کر لیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ میرے خیال سے لہجے کو درست کرنا ضروری ہے. یہ شرم و حیا کے الفاظ استعمال کرنا یہ بذات خود شرمناک ہے.
اور لہجے کو. میں شاید 17-18 سال کا تھا تو ایک بہت بڑے سیاستدان تھے تحریک پاکستان کے جو بدنام ہو گئے تھے. تو اس زمانے میں اپنے ایسے غصے میں رہتا تھا تو میں نے ان سے بھی بہت سی باتیں کر دی. 17-18 سال کا تھا, میرے بڑے بھائی صاحب جیل میں تھے تو سب سنتے رہے وہ. اور اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی کہ بیٹا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سیاست میں بڑا نام پیدا کرو گے. ایک بات ہماری سمجھ لو کہ شیریں بیانی اور حکمرانی ساتھ ساتھ چلتے, اس لہجے کے ساتھ سیاست نہیں ہوتی جو آپ نے اختیار کیا. اب پتہ نہیں مطلب ان کی عادتیں پکی ہو چکی ہیں, یہ ایسے ہی بولتے رہے. یہاں پر یا ہو سکتا ہے کہ یہ فارمولا چینج ہوتا جا رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم کہ پیپل گیٹ نوٹسڈ بیکاز آف دیٹ. اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی کی تو وہاں پر آپ کے سامنے شرجیل میمن صاحب کی مثال سامنے ہے, انہوں نے بیانات دیے تھے, وہ وزیر بنا دیے گئے. اب تحریک انصاف میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے بیان بازی کی وجہ سے لوگ نوٹس ہو جاتے ہیں؟ نہیں, مطلب میرے خیال سے کسی کو بھی ہماری بری ایگزامپل کو فالو نہیں کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اب میں اگر ان کی بری ایگزامپلس کو فالو کرنے لگوں تو میں تو سڑک پہ نکلنے کے قابل نہیں رہوں گا کہ یہ آدمی پاگل ہو گیا. تو اگر کبھی کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس غلطی کو جواز بنا کے روز وہی کرتے رہیں. اچھا تو تاج صاحب ابھی آپ نے جیسے لہجے کی بات کی کہ لہجہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, چلیں ٹھیک ہے وہ ذرا لہجہ تبدیل کر لیتے ہیں اور ذرا میٹھا میٹھا بھی کہہ کے آپ کو یہ کہیں کہ جی اپنا اپوزیشن لیڈر چینج کریں تاکہ ہم چیئرمین نیب کے جو تعیناتی کے معاملے کو نا سارٹ آؤٹ کر لیں. تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا اس میں؟ نہیں, یہ کہنا پاگل پن ہے کہ آپ اپنا وہ کریں, لیڈر آف اپوزیشن چینج کریں. یہ ایک پاگل پن کی بات ہے. اپوزیشن نے اپنا ایک لیڈر بنایا ہے, آپ کہہ رہے نہیں آپ یہ کر دیں. یہ تو ایسی بات ہے نا کہ جو آدمی ہنس ہی سکتا ہے اس میں. اچھا, اب یہ جو چیئرمین نیب کے حوالے سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں کہ فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ ان کی کارکردگی سب کے سامنے ہے تو ان کو اب جو آرڈیننس آیا اس کے تحت چیئرمین نیب کی مدت کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ ایک چیئرمین نیب دوسری دفعہ بھی آ سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نیب جو ادارہ جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا اس کا مقصد اس سے پورا ہوگا اس آرڈیننس کے بعد؟ نہیں, نیب کا ادارہ ایک غیر آئینی ادارہ ہے. اچھا, جو نیب کا قانون ہے وہ آئین سے متصادم ہے کیونکہ جو بدعنوانی کا خاتمہ ہے وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر نہیں ہے. مرکزی حکومت کوئی قانون نہیں بنا سکتی اس سلسلے میں, یہ ریزیڈوری سبجیکٹ ہے, صوبائی حکومتیں بناتی ہیں. میں نے ایک ترمیم پیش کی تھی اس آرڈیننس کے اندر اور وہ یہ دونوں جو دائیں بازو کی اس وقت مسلم لیگ کی حکومت تھی, دونوں دائیں بازو کی جماعتیں مل گئیں اور سینٹ میں ایک ووٹ سے وہ ترمیم جو تھی وہ رہ گئی. اور اس میں یہی تھا کہ یہ صوبائی معاملہ ہے تو صوبوں کے اندر اپنے اپنے ادارے ہونے چاہیے اور مرکز یہ قانون سازی صرف اس علاقے کے لیے کر سکتا ہے اور یہ ان محکموں کے لیے کر سکتا ہے کہ جو مرکزی حکومت کے محکمے. اور اس کے بعد دوسری جو اس میں غیر آئینی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی 90 دن کے لیے گرفتار کر سکتے ہیں اور پھر اس کو وہ مدت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. یہ چیز جو ہے یہ آئین سے متصادم ہے. تو یہ تو نیب آرڈیننس ہی متصادم ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی کمنٹس اس پہ دیے ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ تمام. تو یہ اس سے کرپشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ختم نہیں ہو رہی, بڑھ رہی ہے. اور یہ جو ہے بالکل اس کے لیے کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس پہ ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے آپ کہہ رہے سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اور ساتھ میں آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس کا مسئلہ اور طریقہ کار نکالنا پڑے گا. میں کچھ تجاویز دے رہا ہوں اپنی حکومت کو. جی میں تجاویز اپنی حکومت کو دے رہا ہوں کہ کیسے اس مسئلے کو ٹیکل کیا جائے. صحیح, چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور اب اس حوالے سے تھوڑی بہت جو قانونی نقطہ نظر ہے وہ بھی جان لیتے ہیں. اور اس کے حوالے سے میں جوائن کر رہی ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ ناصرہ صاحبہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ آرڈیننس تو جاری کر دیا گیا ہے لیکن اب حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آرڈیننس کے بعد ایکٹ بھی لایا جائے گا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ پھر اگر آرڈیننس کے بعد ایکٹ بھی لایا جائے گا تو اس حوالے سے کیا کچھ اقدامات کیے جائیں گے یا کرنے چاہیے؟ اگر یہ قانون میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اور یہ ان کے منشور کا حصہ تھا کہ ہم نیب آرڈیننس کو جو ہے اس کو
तब्दील करेंगे तो असर नौ ये नया नैब का कानून बना सकते थे, और नैब भी नहीं, उसको जो मर्जी कहते। इनके पास 3 साल की मियाद थी, क्योंकि ये 2018 से आए हुए हैं और ये 2021 है, और इनको पता भी था कि ये नैब चेयरमैन की टर्म ख़त्म हो रही है और कानून जो है वो इनको गैर तसल्ली बख्श लगता था। तो क्या अमर माने था, इन्होंने क्यों नहीं मुकन्नना के ज़रिए इस कानून में तब्दीली लाई। अब ये ऑर्डिनेंस जो है इसको नाफिज कर रहे हैं। देखिए मुकन्नना इस वक्त भी बैठी हुई है इस्लामाबाद में, चाहे तो एक रात के नोटिस पे सुबह बुला सकते हैं मुकन्नना को, और दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में अगर इनके पास अक्सरियत है तो ये कानून साजी कर सकते हैं। अच्छा, चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए एक लफ्ज़ है नॉन एक्सटेंडेबल, उसको तब्दील कर दिया गया, हज़फ कर दिया गया है। अब ये भी कहा गया है कि जो कार्रवाई अगर कोई शिकायत होगी चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ तो वो फिर होगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। आप समझती हैं कि ये तरीक़ेकार ठीक है? जी हाँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ही करनी है नैब चेयरमैन के ऊपर कार्रवाई अगर कोई मिसकॉन्डक्ट हो। और नॉन एक्सटेंडेबल का लफ्ज़ तो मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ कि ये नैब ऑर्डिनेंस का हिस्सा था, कि इनको तोसी मिल ही नहीं सकती। अब ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए इन्होंने इसको बदल दिया, तो ये इनकी मर्जी है, वैसे ये बात दुरुस्त नहीं। अच्छा, तो नासिर साहब ये कहे कि डिस्ट्रिक्ट जज या फिर रिटायर्ड जज जो है एहतसाब अदालत का जज बन सकेगा, जबकि ज़मानत का इख्तियार अब ट्रायल कोर्ट के पास होगा। ये इक़दाम आप क्या समझती हैं कि कितना अहम है? पहले तो ये जो ज़मानत का इख्तियार था ये था ही नहीं ट्रायल कोर्ट के पास, बल्कि ये हाई कोर्ट में भी स्पेशल सर्कमस्टांसिस में इन्होंने ये ज़मानत का इख्तियार जो था ये अपना लिया था, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस में जो थे इल्ज़ामात या जो भी उनके जराइम थे उनके ऊपर कोई बेल हो नहीं सकती थी। ये बेल का जो है फ़ायदा ये तो मैं समझती हूँ ज़ाहिर है वही लोग उठा सकते हैं जो उसमें मुलव्वस हों या बादिउन नज़र उनके ऊपर कोई फ़र्द जुर्म आयद किया हो। और ये कि अब डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएगा नैब का चेयरमैन, ये भी कुछ बात अजीब सी है। पहले तो चेयरमैन नैब के लिए यही था कि ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, तो ये इसके इक़्तिदार में और इख्तियारात में ज़ाहिर है कमी ही होगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज को बना देना उनका हुदा तो कम ही है ना सुपीरियर कोर्ट से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहबा। और बड़ी अहम बात है कि अगर आप कानून में सारी तब्दीलियां कर देंगे और एक इम्प्रेशन जाएगा अपोजिशन को कि जनाब ये तो हमें ही टारगेट करने के लिए, और अगर जैसे फ़रोग नसीम साहब कारकर्दगी की बात कर रहे थे तो वो फिर अपोजिशन उस पर सवाल करती है कि कारकर्दगी सिर्फ अपोजिशन के लिए है, हुकूमत के लिए कहाँ गई? बिल्कुल जी, ये बात तो फिर हुकूमत पे भी आती है कि हुकूमत भी अपनी कारकर्दगी वैसे दिखाए।